ناظرین آج مقابلہ شروع ہونے والا ہے، فائنل تقریری مقابلہ. کل بیت بازی اور کوئز کے فائنل ہو چکا ہے، اب ہے بیت بازی کا آج فائنل، اور آج ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار مقررین ہیں اور جج کے فرائض انجام دیں گے. آج ڈیبیٹ کمپٹیشن میں تقریری مقابلے میں جج کے فرائض انجام دیں گے جناب ہدایت ساحر صاحب اور سید فیصل کریم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ اب آپ جج بن کر بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یسرا. یسرا، ہم اس میں ڈیبیٹ کمپٹیشن کرتے ہیں اور آج فائنل ہے اس کا. 4 کنٹیسٹنٹس ہوں گے اور فیصل بھائی اور ہدایت بھائی تو جج کریں گے، لیکن جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم ان کے ریویوز بھی لیتے ہیں، تو آپ کے ریویوز بھی بڑی ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور ٹیم تو نہیں بلکہ مقررہ کو بلاتے ہیں. پہلی مقررہ ہیں ہماری آج کی عائزہ خان، جو کہ بیکن لائٹ اکیڈمی سے تشریف لائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا لگتا ہے آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ شاید ہو جائے گا. پکی بات ہے. میں تو کپڑے بھی دیکھے اس لیے پہنے میں چاند سیدھا نہیں کیا ہوا، یہ الٹا چاند ہوا ہوا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. آ گئی ہیں تو ہو گیا ہے. ہاں چاند تو نظر آ گیا ہے. آپ ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا چاند ہے ماشاءاللہ سے. نیلسن پینٹ کی جانب سے دی جائے گی بائک، کیونکہ نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے ہم کم پینٹ میں زیادہ پینٹ کر سکتے ہیں. اور کس کی طرف سے بائک جائے گی بتائیے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے بھی بائک جائے گی جو فائنل میں جیتیں گے، کیونکہ طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے. اور اس کے علاوہ کس کی بائک جائے گی جلدی بتاؤ؟ تیسری بائک گلبہار. مرحبا گلبہار کی جانب سے جائے گی بائک. مرحبا گلبہار، جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار. پھلوں پھولوں اور قدرتی جڑی بوٹیوں کے حرکیات سے تیار کیا جاتا ہے مرحبا گلبہار. اور جو آج تقریری مقابلے کے رنر اپ ہوں گے ان کو دی جائے گی طفل ڈائپرز کی جانب سے ایک LED. اور جو آج تقریری مقابلے کے فائنل کے رنر اپ ہوں گے ان کو دی جائے گی نیلسن پینٹ کی جانب سے واشنگ مشین. نیلسن والوں کا کہنا ہے کہ رنگ زندگی کا. اور جو آج کے رنر اپ ہوں گے ان کو جائے گا نیلسن پینٹ کی جانب سے ایک ڈنر سیٹ کا تحفہ، اور نیلسن پینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ سکون کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائے گا. سکون جن کا کہنا یہ کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں، سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. مائیگرین ہو یا جوڑوں کا درد ہو، سکون کی پروڈکٹس اور آئل ہماری زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مرحبا گلبہار کی جانب سے آج کے رنر اپ کو دیا جائے گا گفٹ ہیمپر، اور WB بائی ہمانی کی جانب سے بھی دیا جائے گا گفٹ ہیمپر. آج کے رنر اپ کو ہمانی جو مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے وسیع اقسام کی مصنوعات پیش کرتا ہے، جن میں اسکن کیئر، ہیئر کیئر، خوشبوئیں، صحت اور فلاح و بہبود کی اشیاء شامل ہیں. پاکستان بھر میں اس کے 50 سے زیادہ آؤٹ لیٹس موجود ہیں جہاں آپ 100% قدرتی جڑی بوٹیوں پر مبنی اعلیٰ معیار کی مصنوعات حاصل کر سکتے ہیں. ہمانی ہر ذرے میں اپنائیت، ہر بوند میں بھروسہ. اور اس کے علاوہ ایک بڑا زبردست گفٹ ہیمپر ملنے والا، ایک بڑا زبردست گفٹ ملنے والا ہے وائلڈ وینچر کی جانب سے. اب مجھے ذرا ٹیم بتائیں گی کہ وائلڈ وینچر کی جانب سے صرف رنر اپ کو ملے گا، سب کو ملے گا؟ سب کو. ٹھیک ہے، وائلڈ وینچر کی جانب سے آج جو جیتیں گے ان کو بھی اور جو رنر اپ ہوں گے ان کو بھی وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے دیا جائے گا گفٹ. اور وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ 1 سال کی ممبرشپ ہے جس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ روپے ہے. سمجھی؟ تو آپ جیتو، تب بھی اللہ کرے جیتو. یہ میں ابھی کسی کے لیے نہیں کہہ رہا رنر اپ ہو، لیکن آپ کے ساتھ آپ وائلڈ واٹر پارک جب جاؤ گے اپنی فیملی کے ساتھ بڑے مزے کرنا، اور لیکن ہمیں یاد ضرور رکھنا. ٹھیک ہے؟ چلو عائزہ خان ہماری مقررہ ہیں جو کہ بیکن لائٹ اکیڈمی سے تشریف لائی ہیں. بیٹا آپ کا موضوع ہے میری پہچان پاکستان، اور آپ کو کتنے منٹ دیے جائیں گے جناب؟ 2.5 منٹ بیٹا دیے جائیں گے. 2 منٹ پہ بزر دبائی جائے گی اور 30 سیکنڈ جس سے پہلے ہوا تھا 30 سیکنڈ تک آپ کو تقریر کو ختم کرنا ہوگا، یعنی ٹوٹل 2.5 منٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اجازت ہے؟ بسم اللہ. میری زبان سے اس عمر میں اس ملک کے مصائب کا ذکر تو آپ سن ہی چکے ہیں جناب والا، مگر آج میں آپ کو اپنی نظر سے یہ دیش دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. وسیع و عریض اسمبلی ہال میں موجود بچے چاق و چوبند بیٹھے ہیں. کچھ کے چہروں پر زخم ہے جو بھر چکے ہیں، کچھ کرسیاں خالی ہیں. ایسے میں APS کی پرنسپل آ کر کہتی ہیں کہ ویلکم بیک ٹو اسکول. جی ہاں جناب والا، یہی تو شروعات ہے.
کہ پاکستان میں خوش آمدید. ان 2 منٹ میں فقط چند بچوں کے کارنامے تو سنیے جن کی پہچان ہے پاکستان. 8 اور 11 سال کی عمر میں او لیولز میں کیمسٹری اور انگلش میتھ سائنس کا ریکارڈ بنانے والے قمر اور ستارہ اکبر. پہچان پاکستان. کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی عرفہ. پہچان پاکستان. مارشل آرٹس کا ریکارڈ انڈیا سے چھین لینے والا 6 سال کا بچہ محمد ابراہیم. پہچان پاکستان. نابینا افراد کے اسمارٹ جوتے بنانے والا وسیع اللہ چینی. جی نہیں، پشاور پاکستان. امریکی اسپیس کیمپ میں دوران سفر گاڑی چلاتے ہوئے نیند آ جانے پر الارم بجا دینے والے چشمے بنا کر جیت جانے والے بچے آپ کے اپنے پاکستان سے. اور کیا کیا بتاؤں جناب والا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. ہمیں بھلے صاف پانی نہ میسر ہو مگر گندے پانی کو صاف کرنے والا فلٹر بنانے کا ہنر تو ہم ضرور رکھتے ہیں. بائک پر سب سے زیادہ بچے بٹھانے کا ریکارڈ بھی ہم بنا ہی چکے ہوں گے کیونکہ ہمیں ہر جگہ فٹ ہونا آتا ہے. اب بس جلد ہی ہم انشاءاللہ چاند اور مریخ پر رہنے کا کامیاب تجربہ بھی کر لیں گے اور وہاں پاکستانی اسکول اور ہوٹل بنائیں گے جہاں ملیں گے لاہور کے پائے، کراچی کی نہاری، پشاور کے چپلی کباب اور سبز پرچم کے ساتھ وہاں لکھیں گے کہ میری پہچان پاکستان. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عائزہ خان بہت زبردست تقریر کی تھی آپ نے. تالیاں ہونی چاہیے بھائی، آج فائنل ہے. تالیاں. ماشاءاللہ. اگلے مقرر کو میں دعوت دوں گا مبارک علی جو یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں. آئیے. بسم اللہ، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ سایہ خدائے ذوالجلال میں جیتا میں، پرچم ستارہ و ہلال لہراتا میں، اپنی پہچان پاکستان پر فخر کرتا میں ایک کشمیری ثبوت ہوں. صدر علی وقار. کون جان سکتا ہے کہ جب جذبہ حب الوطنی سر چڑھ کر بولنے لگے تو پھر کوٹلی کشمیر تا کراچی 1500 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کم لگنے لگتا ہے. سو میں فکر اقبال اور عزم جناح لیے آج اس روسٹرم پر کھڑا حاضرین محفل کو گواہ بنانے آیا ہوں. اپنی پہچان پاکستان بتانے آیا ہوں. وہ پہچان جس کی خاطر پیر صبغت اللہ نے شمشیر اٹھائی، وہ پہچان جس کے لیے سر سید کے قلم نے شاہکار جنم دیے، وہ پہچان جس کے لیے جناح کانگریس کے ریلے کے سامنے ڈٹ گئے، وہ پہچان جس کی خاطر مجھ جیسے مقررین اس روسٹرم پر کھڑے خود کو پاکستانی کہتے ہیں. میری پہچان کرن فاؤنڈیشن کی صورت تھیلیسیمیا سے بچانے والا پاکستان. میری پہچان احسام الحق اور عقیل خان کی صورت ITF چیمپئن شپ جیتنے والا پاکستان. میری پہچان کم عمر کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ زنیرہ قیوم کی صورت قائد کے خوابوں کی تعبیر پاکستان. میری پہچان ہندوستان کا غرور 3 مرتبہ خاک میں ملانے والا پاکستان. میری پہچان بلند و بالا چوٹیوں اور حسین کوہساروں کی سرزمین پاکستان. میری پہچان بہترین نہری نظام رکھنے والا پاکستان. الغرض جناب والا ہزاروں سکولز اور کالجز میں علم و شعور پھیلا کر جذبہ حب الوطنی بیدار کرنا ہو. عالمی مقابلہ کرت جیتنے والے قاری عبد الرشید کا سبز ہلالی پرچم اوڑھ کر وطن عزیز کے لیے ایوارڈ وصول کرنا ہو. شاہزیب رند اور ارشد ندیم کا کئی فتوحات حاصل کر کے وطن عزیز کا سر فخر سے بلند کرنا ہو. جذبوں کی یہ سچائی اور خوشیوں کی شہنائی یہی پیغام دیتی ہے کہ اسی سے ہے سجی مسکان افسردہ چہرے پر. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میری پہچان پاکستان. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں پاکستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری تالیاں. جزاک اللہ. اس سے پہلے میں اگلے مقرر کو بلاؤں
ایک ہماری مہمان آئی ہیں جی 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 اور جو کہ ایک دوسرے چینل میں جہاں میں پچھلے سال ٹرانسمیشن کر چکا ہوں وہاں پر بچوں کے سیگمنٹ میں ہوتی تھی اور چائلڈ آرٹسٹ ہیں, آپ ان کو بہت سارے ایڈز میں دیکھ چکے ہیں. آپ سب کی پسندیدہ مریم, آئیے بیٹا, آ جاؤ بیٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ہے مریم. السلام علیکم, کیسی ہو مریم؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہو. آپ نے مجھے سرپرائز دیا. میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی ٹرانسمیشن میں آؤں گی. بالکل میرے بچوں کی طرح ہے. اور پچھلے سال ہم ایک ٹرانسمیشن میں جو تھے تو بچوں کے سیگمنٹ میں یہ سب سے زیادہ, اور بھی بچے اچھے تھے باقی سب بھی, ان میں ایک یہ بھی تھی. تو مریم نے آج چاہا کہ میں آؤں تو میں نے کہا ٹھیک ہے مریم, آج آپ کو ہم لائیو بلائیں گے. اور یہ سرپرائز ہے کیونکہ مریم آج ظاہر ہے اس چینل پہ بھی ابھی جائیں گی جہاں ہم نے پچھلے سال ٹرانسمیشن کی تھی. لیکن یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے لیے ملنے کے لیے آئیں. آپ کی ممی کا بھی بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ بیٹا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عید مبارک ہو آپ کو بہت بہت. مل کے جانا بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں, اگلے مقرر کو بلانے کے لیے. تیسری مقررہ ہیں روین عابد آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. بسم اللہ, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بسم اللہ. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. علی گڑھ تحریک 1940. کالی شیروانیاں پہنے یہ جیالے نوجوان, یہ کس شمع کے پروانے ہیں, ان کی آنکھوں میں یہ کیسی چمک ہے, یہ کیوں گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر پھر رہے ہیں. سب تک یہ کیا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو ان کا پیغام, ان کا جنون, ان کی منزل ہے پاکستان پاکستان پاکستان. ہاں وہی پاکستان جسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا. کہیں چوڑیاں ٹوٹنے لگیں, چادریں پھندا بننے لگیں, شیخ اور بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پرویا جانے لگا. ہم نے قائد کا یقین محکم بھی دیکھا, امام عالم کی جرت اور بہادری بھی دیکھی, چاغی کے پہاڑوں سے تکبیر کی آوازیں بھی سنی. ہم نے ہدیارہ سے کھیم کرن تک, چونڈا سے لے کر بلواڑے تک, واگا سے لے کر جام نگر تک, BRB نہر سے لے کر دوارکا تک داستان شجاعت رقم کر دی. اور بم دھماکے کے دوسرے روز واگا بارڈر پر اپنا پرچم لہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ میری پہچان پاکستان. اس زمین میں حکیم محمد سعید, ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عبدالسلام جیسے لوگ پیدا ہوئے. فیض فراز جالب اس کے خمیر سے اٹھے, مہدی حسن, نور جہاں, نصرت فتح علی خان, طارق عزیز اور معین اختر اس کی پہچان بنے. یہ زمین میری پہچان اس وقت بھی بنی جب میں نے کشمیری شال, سندھی اجرک, پشاوری چپل اور چترالی ٹوپی پہنی, جب میں نے شہد سے میٹھی اردو زباں بولی. اور یہ میری پہچان اس وقت بھی بنی جب پرچم میں لپٹے محمد یاسین شہید کے جسد خاکی کو دیکھ کر ان کی ماں نے کہا, اس زمین پر, اس مٹی پر, اس دیس پر ایک بیٹا تو کیا, اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی. آج اس پلیٹ فارم پر میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ خدا نہ کرے اگر کسی حادثے میں ماں کا چہرہ مسخ ہو جائے تو کیا بچے اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ یہ وطن بھی تو ہماری ماں جیسا ہے. اس ملک کو اپنی پہچان بنائیں کیونکہ پاکستان ہم سب کی پہچان. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی روین عابد صاحبہ, بہت ساری تالیاں. اور اب تھینک یو ویری مچ. اب ہم دعوت دیں گے اگلے مقرر کو, حیدر نقوی صاحب جو دی ITC حیدرآباد سے تشریف لائیں. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. میں محب وطن پاکستانی ہوں. میرے آبا نے اس وطن کے حصول کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. میں سبز ہلالی پرچم کا سبز رنگ ہوں. میں سندھ تا خیبر بسنے والے ہر ایک نوجوان کی صدا ہوں جو آواز لگاتا ہے میری پہچان پاکستان. میں سمندر پار بسنے والے ان پاکستانیوں کی نوید ہوں کہ جن کے لہو کا ایک
ایک قطرہ یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میری پہچان پاکستان، میری پہچان پاکستان، کہ میں مشہور قوال امجد صابری ہوں کہ جو قوالی کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ میری پہچان پاکستان، کہ میں جاوید میاں-داد ہوں کہ جو کھیل کے میدان میں پاکستان کو فتح یاب کراتے ہیں۔ میری پہچان پاکستان، کہ میں معین اختر اور عمر شریف ہوں جو کامیڈی کے میدان میں پاکستان کا لوہا منواتے ہیں۔ جناب والا، میری پہچان پاکستان کیوں کرنا ہو کہ ہاں میری پہچان پاکستان، یہاں قلندر کی دھمال پیار کی اعلیٰ مثال تو پہچان پاکستان، سچل سرمست کا رقص وفاؤں کا عکس پہچان پاکستان، مہر علی کی ثنا چاہت کا گہنا پہچان پاکستان، قلندروں کے مسکن سے وفاؤں کے جشن پہچان پاکستان، کہ ہاں میری پہچان پاکستان، جہاں میر انیس کا کلام حب آل رسول کا وسیلہ بن جائے۔ میری پہچان پاکستان، جہاں میر کی غزلیں میٹھا درد بن کر لوگوں کے دلوں میں سما جائیں۔ میری پہچان پاکستان، جہاں اقبال کی نظمیں درس محبت کا عنوان بن کر انسان کی زندگیوں پر چھا جائیں۔ صدر علی وقار، میری پہچان پاکستان، جہاں روزانہ سینکڑوں افرادوں کے لیے دن رات سحری اور افطار ڈرائیو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میری پہچان پاکستان، جہاں JDC جیسی آرگنائزیشنز عوام کو مفت سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ میری پہچان پاکستان، جہاں سالم بنی جیسے لوگ اس قوم کے لوگوں کے حقوق کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ علی وقار، میری پہچان وہ پاکستان جہاں عبدالستار ایدھی، ظفر عباس، JDC سیلانی، سبت جعفر، محسن نقوی، عامر لیاقت، جنید جمشید اور ایسے کئی ستارے اس وطن۔ میری پہچان ہے پاکستان، ہماری پہچان ہے پاکستان۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حیدر نقوی دی ITC سینٹر حیدرآباد سے۔ اب میں درخواست کروں گا عائزہ خان، مبارک علی، روین عابد اور حیدر نقوی سب سے کہ پلیز تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، مزہ آ گیا آج، چاروں کی تقریر کا مزہ آیا، لیکن ہم یسرا سے پہلے ریویوز لیں گے۔ یہ یسرا کیا کہیں گی آپ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو ان کی تقریب سن کے آنسو آئے ہوئے آنکھوں میں، چاروں کی انفیکٹ۔ اچھا، آئی ڈونٹ نو یہ سینٹیمنٹس کے بہت قریب تھا یا مجھے لگا، بٹ چاروں میری طرف سے تو بہت امیزنگ تھے۔ آئی کین ناٹ ڈیسائڈ کہ کون سا سب سے ٹاپ پر ہے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ یسرا۔ ہاں جی، فیصل بھائی اور ہدایت بھائی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کچھ ٹائی بریکر ہوا ہے؟ ٹائی بریکر تو اب اگر یعنی یہ آج آپ کے لیے بھی بڑا مقابلہ ہے کہ آپ مشکل ہے، کیسے ججمنٹ کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک تو ہم بریک کے بعد ریزلٹ اناؤنس کریں گے، یہ میں ابھی سے بتا دوں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک سسپینس ہم یہ رکھتے ہیں کہ آپ چاروں بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں۔ سارے مقرر کو آپ لوگ مقررین کو پچھاڑتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ ہاں، اگین میں وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ بہت اچھا ہوتا، اور ہم اس پہ اگلی بار سے لازمی عمل کریں گے کہ ہم بچوں اور بڑوں کو الگ جج کرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے کانٹینٹ میں ایک بچے کی آواز میں، ایک بچے کے انداز میں وہ انداز جو معصومیت ہے، اور ایک وہ بچہ جو کالج یا یونیورسٹی لیول پہ بول رہا ہے جس کی گرج الگ ہے، جس کی پختگی کی سطح الگ ہے، وہ پختگی کی سطح بمقابلہ معصومیت یہ ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور وہ معصومیت بھی بہت ہی اچھی تھی، وہ پختگی بھی بہت ہی زبردست تھی، تو یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہمارے دونوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایک بریک کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک بریک کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ججز کو ہم ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ میں سے میری نظر میں تو سب نے آج بہت اچھی تقریر کی ہے، میرے لیے تو مشکل ہے جج کرنا کہ آج کا ونر کون ہوگا، لیکن ججز فیصلہ کریں گے، کیونکہ ججز کے لیے بھی بہت مشکل ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی کہ پاکستان کی یہ ٹیلنٹڈ کنٹسٹنٹ ہیں جو پاکستان کے ہونہار طلبہ و طالبات ہیں، جن پر ہمیں فخر ہے۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے ہیں کہ آج کا فائنل کون جیت کے جاتا ہے۔ مشکل وقت تھا، ابھی بھی مشکل وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے، لیکن یہ جو بچے آئے ہیں یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کونسل کے ذریعے آئے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ یہاں تک آنے میں ان کا وسیلہ جو بنے ہیں وہ بنے ہیں بیک سٹیج مائنڈز جناب دانیال گھانچی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حشام احمد صاحب اور کاشف مہدی صاحب۔ ان لوگوں کی بڑی انتھک محنت تھی بول انٹرٹینمنٹ کے اس ٹرانسمیشن کے لیے، اور جس طرح سے بول انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انہوں نے محنت کی، لگن، اور بڑے اچھے ٹیلنٹڈ بچے لے کے آئے، ان کو پروموٹ کیا، اسی طرح یہ پاکستان کے دیگر اور چینلز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور میری بہت ساری دعائیں، اور میں
کیونکہ ان کے ساتھ میرا پہلا تجربہ رہا بیک اسٹیج مائنڈس دانیال بھائی کے ساتھ, کاشف بھائی کے ساتھ اور شام بھائی کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے بیفور ٹائم بتایا تھا فرحان بھائی آج سے پہلے بھی آپ نے ٹرانسمیشن کی ہوگی, لیکن اس بار کوئز میں اور بیت بازی میں اور ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آپ کو بڑا کچھ ڈفرینٹ ملے گا, اور چینل پہ الگ ہوگا, آپ کے چینل پہ ڈفرینٹ ہوگا. تو واقعی مجھے ایسا ہی جیسا انہوں نے کہا تھا اس سے بڑھ کر میں نے پایا. اور جیسے کہ آج کا مقابلہ تقریری مقابلہ آج, ورنہ میں بھی کوئی اپنی سجیشن نہیں پریڈکٹ کر لیتا تھا ذہن میں کہ شاید آج یہ جیتیں گے, کیونکہ باقی ججز تو فیصل بھائی اور ہدایت بھائی ہیں, لیکن آج میں واقعی نہیں جج کر پا رہا کہ آج کا ونر کون ہوگا. عائزہ خان ہوں گی یا مبارک علی ہوں گے یا روین عابد ہوں گی یا حیدر نقوی ہوں گے. اب دیکھتے ہیں ججز کی طرف فیصلہ کیا آتا ہے. بہت مشکل تھا ہمارے لیے بھی, یقین مانیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا, اور ایسے مقابلے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں, اور جس طرح کا فائنل ہوتا ہے نا کہ فائنل ہونا چاہیے, اس طرح کا فائنل آج تھا. بالکل. اور آج ہم واقعتاً حیران تھے, ہم اس چھوٹی ننھی کو دیکھیں یا پھر ہم باقی جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بہت ہی ایک یعنی کہ ان یوزول مقابلہ تھا. ایسے نارملی ہوتا نہیں ہے کہ کہیں جب اتنا ایج ڈفرینس ہوتا ہے. اگر پوچھیں میرے بس میں ہونا تو میں آج ان چاروں کو ونر قرار دوں, کیونکہ میری نظر میں تو کوئی کسی میں کوئی کمی نہیں تھی. بالکل ایسا, بہت کم مارجن ہے, لٹرلی کہہ رہا ہوں آپ کو, وہ مارجن بہت کم نکالا گیا ہے. ادروائز میں کیا بتاؤں آپ کو کہ مطلب بہت مشکل تھا. ون کرتی تھی چاروں. میں مارجن بتا دیتا ہوں نا, جو فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن کا مارجن ہے وہ 2 مارکس کا ہے, اور سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن کا جو مارجن ہے وہ 0.5 کا ہے. 0.5 اوہ. اچھا, تو پھر کیا ہم اب نتیجے کے قریب آ گئے ہیں, کیا وقت قریب آ گیا؟ اگر آپ کی, میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے آپ نہ جائیں, آج جیتے بغیر جائے, کیونکہ میری نظر میں چاروں ہی اچھے ہیں. تو مجھ سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے اناؤنس کروں گا, لیکن بہرحال کھیل ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, مائنر سا فرق ہے. اس پہ دل برداشتہ آپ نے کسی نے بھی نہیں ہونا, چاروں میں سے کہہ رہا ہوں کسی نے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا. یہاں تک آنا آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کہ فائنل میں پہنچ گئے, اور یہ کوئی آخری مقابلہ نہیں ہے, نہ کوئی آخری چینل ہے, اور نہ ہی کوئی آخری بار آپ کر رہے ہیں. بہت سے کنٹیسٹنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ کئی چینلز پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے اگر وہ نہیں جیتتے دوسری جگہ سے جیت جاتے ہیں. لیکن آپ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن کی سوچ ہے, جو آپ تیار کر کے آئے, وہ ہم سب کو بہت پسند آیا ہے. تو لہٰذا آج کے جو ٹیمپریری ونر, میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ٹیمپریری ونر ہو گئے, زندگی کا آخری مقابلہ نہیں ہے. تو آپ دل برداشتہ کسی نے نہیں ہونا, ٹو بی فرینک. اچھا جی, تو آپ کی میزبان اعلیٰ, آپ کی اجازت اور پیچھے PCR کی اجازت ہو تو کیا میں ان بچوں کے پاس جا سکتا ہوں تاکہ میں چاروں میں ونر جو ہیں انہی کے پاس میں ذرا کھڑے ہو کے میں اناؤنس کروں. اجازت ہے جناب؟ اور میں فیصل بھائی آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس سیگمنٹ کے لیے خاص طور پر بڑی محنت کی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں آپ نے کہا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, اور یہ آپ کا ظاہر تجربہ ہے. اور ہدایت بھائی آپ نے بھی بہت زیادہ محنت کی, آپ بھی میں کہوں گا ساتھ تشریف لے آئیں آج, آپ نے بڑی محنت کی ہے کہ کس طرح سے اس سیگمنٹ کو اچھا کیا جائے. اور یقیناً اگر یہ شخصیات نہ ہوتی, ہماری ٹیم نہ ہوتی, تو اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ سارا ایک ٹیم ہے, گلدستہ ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو. آئے ہدایت بھائی ادھر اس طرف آ جائیے. اچھا جناب والا, ہدایت بھائی, فرحان بھائی ادھر آ جائیں نا, ہدایت بھائی آپ اس طرف آ جائیں. ہاں بالکل صحیح ہے. چلے جناب, روایتی جملے سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ تمام تر ہی ماشاءاللہ سے ونرز ہیں. روایتی جملے سے ہم آغاز کر رہے ہیں, آپ تمام تر ہی ونرز ہیں, لیکن آج کیونکہ ہمیں انعام جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دینا ہے. ایسا ہی ہے بھائی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ٹھیک ہے. تو آج جو ہے جو تیسری پوزیشن ہے, ان کے کل ملا کے دونوں کے ججز کے جو مارکس ہیں وہ ہیں 45.5. اچھا 45.5. ہم نے جو ججمنٹ کی وہ مواد, ادائی اور تلفظ کے بنیاد پہ کی. 10 تینوں جو ہے وہ خانوں میں ہم نے مواد رکھا تھا, مارکس رکھا تھا. 30 یعنی 60 میں سے 45.5. جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. مجھے بہت دلی خوشی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ یہ آگے جا کے پاکستان کی بہترین ڈیبیٹر ڈیکلیمیٹر بنیں گے, نہیں بنیں گی, نہیں بنیں گے, بنیں گی. تیسری پوزیشن ہے رمضان میں بول 2025 کے ڈیبیٹ سیگمنٹ کی عائزہ خان. تھرڈ پوزیشن, بہت ساری تالیاں. عائزہ خان بھائی تمہیں بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ. اور یہ عائزہ کے لیے تھرڈ نہیں, یہ فرسٹ ہے, فرسٹ سے بھی زیادہ ہے, فرسٹ کلاس ہے آپ کے لیے. مور دین ایوری تھنگ, مور دین اتنا ٹف یعنی کہ مقابلہ جو ہے وہ جیت کے یہاں تک پہنچی ہے, کتنے ڈیبیٹرز کو پچھاڑ کے یہاں تک آنا, دس از ٹو مچ. بہت بہت ایبسلیوٹلی. اچھا جناب,
और जितनी आपकी उम्र होगी शायद इन लोगों को उतना तजुर्बा होगा, लेकिन फिर भी आपने इतना टफ टाइम दिया इन लोगों को। सबसे अच्छी बात यह है अपनी उम्र के हिसाब से मवाद बोलना, उसको कैरी करना। यहाँ मैं एक टेक्निकल चीज़ बता दूं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर ये बच्ची आज कहती कि वाक़या करबला को कोट करती या एक जुमला मैंने एक और बच्ची से याद, शायद आपने ही कहा था कि खुदा ना करे मैं ज़ैनब बनूं, अल्लाह ना करे, जो कसूर वाले जो वाक़या हुआ था। तो जब इतना भारी कंटेंट बच्चे बोल रहे होते हैं तो उनकी मुताबिकत ना नहीं आ रही होती कि तो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, इसे तो उम्मीद की बात करनी है, इसे होप की बात करनी है, इसे मस्बत बात करनी है। तो इस बच्ची ने, एंड भाई सैल्यूट इनके वालिदैन को भी, बहुत शुक्रिया कि आपने बच्ची को प्रिपेयर कराया और इतना अच्छा मवाद इससे बुलवाया। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। जो इनकी उम्र पे और उन पर सूट करता था, बिल्कुल, और इन जैसे तमाम बच्चों पर सूट करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब आते हैं हम सेकंड पे। आ जाए मैम, आप भी आ जाएं। आइए। सेकंड और हाँ ये भी मैं बता दूं कि थर्ड और सेकंड में आयजा और जो सेकंड आई हैं या आए हैं उनमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस था। ठीक है, ये भी आप देख लें कि 0.5 के डिफरेंस है ना, थोड़ी मामलात ऊपर नीचे हुए हैं। अच्छा जी, जो दूसरी पोजीशन है उनके, अब ये देखें ना, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक ऐसे तो नहीं कहते हैं, तो हिदायत भाई ने भी उनको 23 दिए और मैंने भी उनको 23 दिए। और ये ओवरऑल हमारे जजमेंट में ये रहा कि मैं ये देख रहा था, ये देख रहे थे कि क्योंकि मैं बैतबाज नहीं हूँ और ये बैतबाज हैं तो बैतबाजी में कुछ ऊंच नीच ना हो। मैं ये देख रहा था कि मैं मुकर्रर हूँ और हिदायत भाई पतंगबाजी बहुत अच्छे हैं और कबूतरबाजी बहुत अच्छे हैं। तो आपने पता नहीं कितनी पतंगे लूटी होंगी इसका तो अब इतनी बाजियों का लेकिन चले हम दोबारा अपनी तकरीर की बाजी पे आ जाते हैं कि लेकिन मुझे बहुत मजा आया हिदायत भाई के साथ जजमेंट करके। कई मरतबा ऐसा हुआ कि सेम मार्क्स कि अगर मुझसे पहले एक स्पीकर एक चीज बोल के चला गया, फर्ज कीजिए मैं आपको एक कलाम जो पढ़ा जा रहा है, आपसे पहले एक शख्स वो कलाम पढ़ के चला गया, तो उसकी कलाम की जो तासीर है वो पढ़ के चला गया, उसने लोगों में एक बड़ा जोश वलवला पैदा कर दिया। अब आप आएंगे तो दूसरा कलाम पढ़ेंगे क्योंकि उसकी तासीर उस पहले कलाम या तो उससे ऊपर की कोई चीज या फिर आप उसका तासुर करेंगे। हाँ, तो वो सेम चीज आएगी तो सुनने वालों को भी बोलोगा यार ये तो मैंने अभी सुना है। तो ये स्पीकर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी हमने देखा। तो आज की जो दूसरी पोजीशन है रमजान में बोल मुकाबला तकरीर 2025 सीजन 2025 का सेकंड प्राइज जा रहा है हमारे दिल के बहुत ही करीब, हमारी शहरक कोटली आजाद कश्मीर से आए मुबारक अली। सेकंड प्राइज मुबारक अली, माशाल्लाह, बहुत मुबारक। और थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। मुझे गुलाब बहुत अच्छा लगा। खुदा करे कि आपकी जो अर्ज क्या है, खुदा करे कि मेरी आप प्लीज मेरी खुदा करे कि मेरी आप खुदा करे कि आपकी अर्ज़ पाक पे उतरते रहे ये फसले गुल, जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो और वो गुलाब इसी तरह लोग बेताब हो रहे हैं कि भाई जान, लोग बेताब हो रहे हैं। पहला इनाम जो है, बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है बताते हुए कि 2025 सीजन रमजान में बोल डिबेट मुकाबला बोल दूं। अरे बता दो सही, बता दे बताऊं, सुनिए तो सही, बताऊं। मैं जरा इन दोनों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किसकी आंखों में चमक है। बताऊं, चमक तो दोनों की आंखों में। जरा फरहान भाई जरा देखिए तो चमक देखिए दोनों की आंखों में। देखो चमक दोनों की आंखों में है। नहीं। इनकी आंखों में ये लग रहा है कि अगर मैं रह गया तो क्या होगा, नहीं रह गया क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी आंखों में हल्के से आंसू हैं, आंसू नहीं लाने आपने, आप जीत कर ही गए हैं, समझ ले, अभी तो पता नहीं। और आप भी उम्मीद अच्छी ही रखनी है, आपने भी, रवीन, दोनों ने उम्मीद अच्छी रखनी है। हाँ, परेशान नहीं होना। आपकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक आंसू है, क्योंकि मेहनत इंसान दोनों ने की है, लेकिन हर शख्स की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। जी जनाबे वाला जी, पहला इनाम हासिल किया है। एक मिनट आप मैंने नहीं किया। कौन होंगे, कोई गैस करे जल्दी से। मुझे क्या लगता है या मेरी तरफ से कौन होना चाहिए? नहीं, आपको क्या लगता क्या है आपको? आई थिंक द गर्ल। ओके, रवीना आपको लगता है? ये तो आपने बीइंग फीमेल आपने इस्तेहकाक इस्तेमाल कर लिया है यार। ये मैंने आपके झांका था इसमें। अच्छा एक मिनट दानियाल, नहीं उस पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। एक मिनट दानियाल, तुम्हें क्या लगता है यार? मैं जरा फोन पे हूँ, कौन होगा? ये नए फोन है भाई। तो विदाउट फर्दर एड्यू
इस फाइनल मुकाबले के फाते या की मगर आप फाते बता रहे हैं, पक्की बात है, फाइनल कर देंगे, आप बता देंगे। मैं ना ये जो बाइक यार इन दोनों में से बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगा। मैं इसी बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगा। अनाउंस करें भाई, फाइनल का अनाउंस हो रहा है, Announce। तकरीरी मुकाबला 2025 का अनाउंस कर रहे हैं फैसल करीम साहब। पहला इनाम 48 मार्क्स लेके आगा खान से रवीन आबिद। रवीन आबिद आज की बातें हैं, पहले नंबर पर आई है रवीन आबिद आई है पहले नंबर पे। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से तकरीरी मुकाबला 2025 की विनर है और सेकंड पोजीशन पे आए हैं मुबारक अली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आजाद कश्मीर, और थर्ड पोजीशन पे आई हैं आयजा खान बिकन लाइट एकेडमी से। बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को। और मैं कहूंगा हैदर नकवी साहब, मेरी नजर में आप भी विनर हैं, तो लिहाजा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप तमाम विनर्स के साथ जाएगा गुलबहार की जानिब से बाइक का तोहफा, तिफल डायपर्स की जानिब से बाइक का तोहफा, नेल्सन पेंट की जानिब से बाइक का तोहफा, और हैदर तमाम के जो विनर्स हैं विनर्स के लिए, हाँ तमाम विनर्स, क्योंकि जो विनर है उनके लिए, सॉरी माजरत चाहता हूं, विनर के लिए जाएंगी बाइक से तोहफा, और जो आज के रनर अप है उनको तिफल डायपर्स की जानिब से जाएगा तोहफा एलईडी का, और नेल्सन पेंट की जानिब से जाएगा तोहफा वॉशिंग मशीन का। और आज सबके लिए जो जीते हैं वो भी, जो नहीं जीते वो भी, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 साल की मेंबरशिप जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है, तोहफा जा रहा है सबके साथ। और इसके साथ साथ नेल्सन डिनर सेट, नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर, WPO हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, मरहबा को गिफ्ट हैम्पर आज के रनर अप के लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो सबके लिए, बहुत सारी तालियां। कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब? मैं इस मौके पे हैदर के लिए मेरे ये अल्फाज हैं कि हैदर का जो अंदाज है, जो हैदर का बोलने का तरीका है, जो हैदर की गरज है और जो हैदर की बॉडी लैंग्वेज है, वो आने वाले मुकर्रिरीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मार्क्स बस ऊपर नीचे रहे हैं, वरना इससे हटके यू आर अ फैंटास्टिक स्पीकर। आई सी एन एब्सोल्यूट बम्बार्डमेंट फ्रॉम यू। तो मेरी आप तमाम तर अफराद से एक तो यही गुजारिश है कि इस मस्बत सरगर्मी को जारी रखें, और आज जो हारे हैं वो कल जीतेंगे। जिंदगी का ये उसूल है, डिसार्ड नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल डिसार्ड आपने नहीं होना। नाज़रीन बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका पूरे महीने हमारा साथ देने का, और हिदायत साहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया पूरा महीने साथ देने का। यूसरा आपका शुक्रिया, आपने आज का टाइम दिया, लेकिन अभी आप हमारे साथ हैं।